السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ حج 1447 ہجری بمطابق 2026 کے مناسک کی ادائیگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ حجاج کرام قافلوں کی صورت میں مکہ مکرمہ سے مینا پہنچ گئے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ عازمین حج مختلف راستوں سے اپنے خیموں کی جانب رواں ہیں۔ مینا میں گرمی کی شدت سے حجاج کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی اہلکار ان پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں۔ کل یعنی منگل کے روز 9 ذی الحجہ رکن اعظم وفوق عرفات ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر سے پہلے تمام عازمین کو بسوں و مشاعرہ ٹرین سے میدان عرفات پہنچایا جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام خطبہ حج سماعت کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ صبح آفتاب تک حجاج ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہیں گے۔ وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر حجاج مزدلفہ پہنچیں گے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے اور رمی کے لیے 70 کنکریاں چنیں گے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح وقوف مزدلفہ کے بعد حجاج بڑے شیطان کی رمی کریں گے اور قربانی کے بعد حجاج کرام حلق کروانے کے بعد احرام اتار دیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو عید ہوگی۔ 10 تا 12 ذی الحجہ کے درمیان کسی بھی وقت حج کا تیسرا فرض طواف زیارت اور واجب سعی کریں گے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں تینوں شیطانوں کی رمی کریں گے اور اپنی رہائش گاہ پر واپس ہو جائیں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ اور اطراف میں شدید گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اس کے دوران درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مناسک حج کے دوران ہوا میں نمی کا تناسب 40% رہے گا اور کھلے علاقوں میں گرد و آلود ہوا چلنے کا امکان ہے۔ عازمین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جن میں سایہ دار جگہوں، کولنگ فینس اور طبی سہولیات میں اضافہ شامل ہے تاکہ عبادات کے دوران زائرین کو زیادہ سے زیادہ راحت فراہم کی جا سکے۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے منگل کے روز یوم عرفہ پر حجاج کرام کے استقبال کے لیے مسجد نمرہ کی تیاریوں کو مزید بہتر بنا دیا ہے۔ یہ اقدامات وزارت کی مربوط آپریشنل، ٹیکنیکی اور آگہی پر مبنی خدمات کا حصہ ہے تاکہ زائرین کے لیے ایک پرسکون اور آرام دہ ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ بڑی تعداد میں حجاج کرام کی آمد کی تیاری کے ایک جامع منصوبے کے تحت مسجد میں 1,25,000 مربع میٹر کے رقبے پر اعلیٰ معیار کے قالین بچھائے گئے ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی ایس پی اے کے مطابق مسجد نمرہ کے آپریشنل اور ٹیکنیکی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے گزشتہ 7 سالوں کے دوران اس میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں میں ایئر کنڈیشننگ، وینٹیلیشن، انفراسٹرکچر اور برقی و صوتی نظام کو جدید بنانا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے اقدامات، صحن کو ٹھنڈا رکھنے کے منصوبے اور پانی کی فراہمی کے خدمات میں توسیع کی گئی ہے، جس سے لاکھوں حاجیوں کی گنجائش کے لیے مسجد کی صلاحیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سب سے نمایاں منصوبوں میں 19 چھتریوں کی تنصیب کے ذریعے عقبی صحن کو ٹھنڈا کرنا شامل ہے، جو درجہ حرارت کو 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کرنے میں مدد دیتی ہے، اور فرش پر دھوپ کو ریفلیکٹ کرنے والی کوٹنگ بھی کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر تعینات حج سیکیورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنا کسی قانونی پرمٹ کے 18 افراد کو منتقل کرنے کے الزام میں غیر ملکی اور 7 مقامی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزارت داخلہ نے گاڑیوں کے مالکین یعنی ٹرانسپورٹرز اور اس عمل میں ملوث تمام افراد پر 1 لاکھ سعودی ریال تک کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بغیر پرمٹ کے حج کی کوشش کرنے والے افراد پر بھی 20,000 سعودی ریال تک کا جرمانہ لگایا گیا۔ وزارت نے واضح کیا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو ان کی سزا کاٹنے کے بعد مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا اور ان پر 10 سال تک دوبارہ سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ الگ واقعے میں سیکیورٹی فورسز نے ایک یمنی باشندے کو گرفتار کیا ہے جو اپنی قیمت کے 3 مقیم افراد کو کچے راستوں اور وادیوں کے ذریعے مکے میں داخل کرنے اور وہاں ٹھہرانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ ان کے پاس حج پرمٹ نہیں تھا۔ بغیر ضروری اجازت نامے کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور وہاں رکنے کی کوشش پر 8 ترک شہریوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ وزارت داخلہ نے خلاف ورزی کرنے والوں کو لانے لے جانے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کرنے کا حکم جاری کیا اور اس بات پر زور دیا کہ سرکاری حج پرمٹ کا حصول ایک بنیادی شرط ہے۔ وزارت نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حج قوانین کی پاسداری کریں اور عازمین حج کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ہمدردانہ اقدام کے تحت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور مختلف امارات کے حکمرانوں نے ملک بھر کی اصلاحی جیلوں سے ہزاروں قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس معافی کا مقصد سماجی استحکام کو فروغ دینا، خاندانی رشتوں کو مضبوط کرنا اور اہل قیدیوں کو عید کی خوشیوں سے پہلے اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے سنوارنے اور معاشرے کا ایک کارکرد حصہ بننے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے وفاقی سطح پر 956 قیدیوں کی رہائی کا حکم جاری کیا اور ان کی سزاؤں سے متعلق تمام مالی واجبات اور عدالت کی طرف سے عائد کردہ جو معاوضہ ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نائب صدر و وزیر اعظم اور امیر دبئی نے دبئی میں مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے 836 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ مختلف امارات کے حکمرانوں اور سپریم کونسل کے ارکان نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں قیدیوں کی رہائی کی منظوری دی ہے۔ ایک باخبر ذرائع نے AFP کو بتایا کہ ایران کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس میں ملک کے اعلیٰ مذاکرات کار اور مرکزی بینک کے سربراہ شامل ہیں آج پیر کے روز دوحہ میں موجود تھا تاکہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ اور منجمد فنڈز کی واپسی پر بات چیت کی جا سکے۔ ذرائع نے حساس معاملات پر گفتگو کے باعث نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی تنازع کے خاتمے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بات چیت کے لیے آج پیر کی صبح سے دوحہ پہنچے تھے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اس دورے کی بنیادی توجہ تجارتی آبنا یعنی اسٹریٹ ہارموز اور اعلیٰ درجے کی آفزودہ یورینیم سے متعلق امور پر ہے۔ مرکزی بینک کے گورنر بھی اس وفد کا حصہ ہے تاکہ منجمد فنڈز کے معاملے پر بات چیت کی جا سکے جس کا ذکر ممکنہ حتمی معاہدے کے ایک حصے کے طور پر مفاہمت کی یادداشت میں کیا گیا۔ ملیشیا کی مقامی میڈیا نے آج پیر کو رپورٹ کیا ہے کہ حکومت ملیشیا غزہ جانے والے گلوبل سموڈ انسانی امداد بیڑے کے سرگرم کارکنوں کے مبینہ اغوا اور تشدد کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرے گی۔ ملائی میل نے رپورٹ کیا ہے کہ ملیشیا کے ریاست سیلانگور کے چیف منسٹر عامر الدین شاری نے کہا ہے کہ کوالالمپور وکلا کے ذریعے معلومات اور ثبوت اکٹھا کرنے کے بعد فوراً قانونی کارروائی شروع کرے گا۔ اس بیڑے میں سوار 400 سے زائد بین الاقوامی کارکنان جن کا مقصد امداد پہنچانے کے لیے اسرائیل کی غزہ پر سمندری ناکہ بندی توڑنا تھا، پچھلے ہفتے بین الاقوامی پانیوں میں اسرائیلی فورسز کے حملے کا نشانہ بنے اور حراست میں لیے گئے۔ عامر الدین نے کوالالمپور بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گلوبل سمٹ بیڑے 2 کے استقبال کے موقع پر کہا، بیڑے کے شرکاء کو اغوا کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم رکیں گے نہیں۔ قانونی ٹیم بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کی تمام دستاویزات کو یکجا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس عالمی عدالت لے جائیں گے، سفارتی دباؤ جاری رکھیں گے اور ملک بھر میں ریلیاں بھی نکالیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ امریکی حکام کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان جنگ روکنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے ابتدائی مفاہمت کی یادداشت تقریباً تیار ہے، تاہم معاہدے کی زبان اور بعض شرائط پر کھینچتان جاری ہے، اس لیے معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مزید کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ ایران نے معاہدے کے اہم نکات پر اصولی طور پر اتفاق کیا ہے، تاہم دونوں فریق دستاویز کی زبان پر بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فریق کچھ شرائط و ضوابط میں تبدیلی چاہتا ہے جبکہ ایران ہر ایک نکتے کی منظوری کے طویل عمل سے گزر رہا ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ کچھ اہم نکات پر زبان کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ ایک بار جب دونوں فریق مکمل معاہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو امریکی اور ایرانی حکام کے درمیان آمنے سامنے دستخط کی تقریب منعقد ہو سکتی ہے۔ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے معاہدے پر امریکہ میں مسلسل تنقید کا سامنا ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی پارٹی کے ارکان بھی ان کے فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اچھا اور منصفانہ ہوگا۔ انہوں نے براک اوباما کے دور کے جوہری معاہدے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایران کو بڑے پیمانے پر نقد رقم فراہم کی اور جوہری ہتھیاروں کے لیے راستہ فراہم کیا۔ سین ڈیاگو کی مسلم آبادی نے سین ڈیاگو اسلامک سینٹر میں مہلک فائرنگ کے بعد اتحاد اور ثابت قدمی کی اپیلیں کی ہے، جبکہ حکام اس حملے کی تفتیش کو نفرت انگیز جرم کے طور پر کر رہے ہیں۔ کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ پیر 2 مسلح افراد نے مسجد کے کمپلیکس پر فائرنگ کی تھی جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے اور برادری میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے کہا کہ ملزمین وسیع پیمانے پر نفرت کی تحریک سے متاثر تھے اور آن لائن ذرائع سے انتہا پسند بنائے گئے تھے۔ حملے نے مسلم طبقے میں سخت صدمہ پیدا کیا ہے جو سین ڈیاگو میٹروپولیٹن علاقے کی آبادی کا 1% سے بھی کم ہے۔ اس نے خطرات کے خلاف مضبوط اجتماعی رد عمل کو بھی جنم دیا۔ ہزاروں افراد شمع روشن کرنے کے لیے یکجا ہوئے۔ کیلیفورنیا اور اس سے باہر سے بھی لوگوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ عینی شاہدین اور فلسطینی ریاستی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی حصے میں واقع 2 فلسطینی قصبوں پر دھاوا بولا، دکانداروں کو اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا اور رہائشوں پر حملے کر دیے۔ یہ چھاپے رش کے اوقات کے دوران کیے گئے جب قصبوں کے مرکزی علاقوں میں حکومت فلسطین کی طرف سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ایک حصے کی ادائیگی کے بعد جاری عید الاضحیٰ کی خریداری کے لیے لوگوں کا گھٹا لگا ہوا تھا۔ ہیبرون کے جنوب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جہاں عینی شاہدین نے اناڈولو ایجنسی کو بتایا کہ اسرائیلی فوج کی گاڑیاں بھیڑ کے درمیان
قصبے کے مرکز میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد فوجی سڑکوں میں پھیل گئے، آنسو گیس کے گولے فائر کیے اور دکانداروں کو اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فوجیوں نے کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی اور انہیں ایک دکان کے باہر جمع کر کے مارا پیٹا گیا۔ ریاستی ریڈیو وائس آف چین نے اطلاع دی ہے کہ بیت اللحم کے جنوب میں واقع بیت فجار میں اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران فلسطینی نوجوانوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی پیش آئی۔